بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 18 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے معافی کی درخواست کی جائے گی، یعنی ان سے کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ ہر قوم میں سے اللہ تعالیٰ گواہ کھڑا کریں گے، یعنی قوم کا نبی اس پر گواہی دے گا۔ ہر قوم پر ان کا نبی گواہی دے گا کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے اور اس قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر پہ فرماتی ہیں اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھتی جائے گی اور انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سیدنا نوح علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ کیا میرا پیغام تم نے پہنچا دیا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے میں نے پیغام پہنچا دیا تھا اے رب العزت۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی امت سے دریافت فرمائے گا کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے نہیں۔ نبی پر وہاں پر بھی بہتان لگائیں گے، جھوٹ بولیں گے، ہمارے پاس تو تیرا کوئی نبی نہیں آیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے دریافت فرمائے گا اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی گواہی بھی دے سکتا ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں۔ چنانچہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے پیغام میں خداوندی اپنی قوم تک پہنچایا اور یہی اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد کا مفہوم ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، اور وسط کے معنی درمیانی کے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے آپ کو کتنا بڑا شرف دیا، کبھی سوچا ہے؟ تو کیا ہم اس جگہ پر موجود ہیں؟ کیا ہم اپنے نبی سے وہ محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں اتنا بڑا شرف عطا کر دیا؟ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے معافی کی درخواست کی جائے گی، انہیں مہلت نہیں دی جائے گی، نہ ہی توبہ کا کوئی موقع دیا جائے گا۔ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے اور نادم ہوں گے، اب وہاں سے راہ فرار کچھ حاصل نہیں ہو سکتی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور جب وہ لوگ عذاب دیکھیں گے جنہوں نے ظلم کیا تو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ وہ کوئی مہلت دیے جائیں گے۔ اب مہلت کا کوئی وقت نہیں، نہ ہلکا کیا جائے گا، تخفیف کی جائے گی، اور نہ ہی مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے۔ اب ان کے شریک ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ اس لیے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جن کو وہ پکارتے تھے، اللہ کے سامنے مد مقابل کھڑا کرتے تھے، ان کا کیا حال ہوا۔ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جنت میں ہیں تو ہم یہاں پہ ہم یہاں پہ جہنم میں جھلس رہے ہیں، ہم نے شاید ان کی اطاعت کم کی۔ اس لیے اللہ ان کے سامنے ان کے شریکوں کو بھی لائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ شریک یہ بات ان پر ہی ڈال دیں گے کہ بلا شبہ تم جھوٹے ہو۔ یعنی وہ جو خود ساختہ انہوں نے شریک بنا رکھے تھے، تو وہ جب اللہ تعالیٰ کو جن کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کو ساری زندگی شریک ٹھہراتے رہے، وہ کہہ اٹھیں گے کہ یہ تو جھوٹے ہیں، ہمیں تو کوئی علم نہیں، یہی عذاب کے مستحق ہیں، ہم نے ان کو نہیں کہا کہ ہماری عبادت کریں۔ حتیٰ کہ شیطان بھی اس سے بھاگ جائے گا ان سے، ان کے سارے شریک ان سے گم کر دیے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس دن فرما بردار ہونا پیش کریں گے اور وہ سب ان سے کھو جائے گا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ قیامت کے روز ساری چیزیں ان سے کھو جائیں گی۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس قدر سننے والے ہوں گے وہ اور کس قدر دیکھنے والے، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں اور کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے پاس سر جھکائے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا،
चनाचे हमें वापस भेज दे, हम नेक अमल करेंगे, बिलाशुबा हम यकीन करने वाले हैं। लेकिन अगर उनको वापस भी भेज दिया तो उन्होंने तब भी यही कुछ करना है। आज जो दुनिया की जिंदगी मिली है, इस जिंदगी में सब कुछ कर लें। अल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौक़ल अज़ाबि बिमा कानू युफ़सिदून। जिन लोगों ने कुफ्र किया और अल्लाह ताला के रास्ते से रोका, हम उनके अजाब पर अजाब का इजाफा करेंगे। सिर्फ अजाब नहीं देंगे, अजाब पर अजाब का इजाफा करेंगे, इसकी वजह से जो वो फसाद बर्पा किया करते थे। उस फसाद की बदौलत अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन पर अजाब का इजाफा करेंगे। अल्लाह ताला अगली आयत में फरमाते हैं, वो यौम नबअसु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउला व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन तिबयानन लिकुल्ली शैइन व हुदन व रहमतन व बुश्रा लिल मुस्लिमीन। और जिस दिन हम हर उम्मत में से उन पर एक गवाह उन्हीं में से उठाएंगे और उन लोगों पर आपको गवाह बना कर लाएंगे, और हमने ये किताब आप पर नाजिल की है जो कि हर चीज को वाज़े बयान है, और मुसलमानों के लिए हदायत, रहमत और रोशनी है। ये कुरान हुदन रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए हदायत, रहमत, खुशखबरी है। लेकिन ये कब होगी? जब हम इस कुरान को पढ़ेंगे, सीखेंगे और इस कुरान के अहकामात को समझने की कोशिश करेंगे। अब्दुल्ला बिन मसूद से ने बयान किया कि मुझसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। मैंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह को मैं पढ़कर सुनाऊं? वो तो आप पर ही नाजिल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं दूसरे से सुनना चाहता हूँ। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह निसा सुनानी शुरू की। जब मैं फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा पर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठहर जाओ। मैंने देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे कि जब हर उम्मत कि अल्लाह ताला जब गवाहों को लेकर आएगा, और ये हम वो उम्मती हैं जो सब सब अंबिया पर गवाही देंगे कि हाँ, कि ये नबी अल्लाह ताला का पैगाम लेकर पहुंच गए, आए अपना पैगाम, अल्लाह का पैगाम लेकर। लेकिन हमारे अपने अकीदे, अपना अपना रवैया दुरुस्त होगा तो हम इस काबिल पहुंचेंगे। हमें चाहिए कि वो उम्मत जिसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेतहाशा दुआएं की, और जिस उम्मत को अल्लाह ताला ने तमाम उम्मतों पर फजीलत अता की, हम वो उम्मत होने का हक अदा करें। हम अपने अमल को उस काबिल बनाएं कि रोज़ क़यामत अल्लाह ताला के सामने जब हाजिर हों तो खाली हाथ और पशेमानी के साथ हाजिर ना हों, बल्कि अपनी जिंदगी में जो कमाएं अपने साथ महफूज लेकर जाएं। और हमें अपने उम्मती होने पर फख्र होना चाहिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने पर फख्र होना चाहिए। आपको इल्म होगा कि जैसे ऐसे ही जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब वापस लौट कर आएंगे तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होकर फोत होंगे। सुभान अल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही अजमाइन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।